کی نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام نمازیوں کو اتقوا اللہ تقوی اختیار کریں، ذات پروردگار سے ڈریں۔ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک مخصوص مدت کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ عمل کا میدان ہے، جو جتنا بھی عمل کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اگر حضرت انسان دنیا میں اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو میں ذات پروردگار قیامت والے دن تجھے جزا دوں گا، تجھے ثواب عطا کروں گا۔ اسی طرح اگر تو نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو میں ذات پروردگار عادل ہوں، تجھے اس ذرہ برابر برائی کی سزا دوں گا۔ اے حضرت انسان، جس طرح ہمارے آباء و اجداد یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد، اسی طرح ہم نے بھی اپنا یہ زندگی کا جو پیریڈ ہے اور زندگی کے جو مدت ہے اسے پورا کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف جانا ہے، اور پہلی قیام کا پہلے حساب و کتاب کا مرحلہ قبر ہے، جہاں اللہ نے حساب لینا ہے، انسان کے عقیدے کا سوال ہونا ہے کہ اے حضرت انسان، تو دنیا میں تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، تیری کتاب کون سی تھی، تو کس دین پہ تھا، اور یہ عقیدے کا سوال ہونا ہے۔ اعمال کا حساب و کتاب ذات پروردگار کا وہ احسان ہے کہ انسان خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے اعمال میں، اس کے فروعات دین میں کوئی شے رہ گئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، انسان غفلت میں رہا، واجب چیزوں کو چھوڑتا رہا، حرام کاموں کو انجام دیتا رہا، پھر بھی ذات پروردگار کو محبت فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے کہ حضرت انسان، تیرے نامہ اعمال کو تیرے لیے تو بند کر دیا، تو خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تیرے رشتہ دار، تیری اولاد، تیرے بھائی، باقی جتنے تیرے دوست احباب ہیں، اگر تیرے لیے تیری نیابت میں دنیا میں کوئی نیکی انجام دیں گے، تیرا واجب ادا کر دیں گے، میں ذات پروردگار ان کا کیا ہوا واجب تیرے واجب نہ کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ وہ ذات پروردگار اتنا مہربان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکم ایھا الناس بتقوی اللہ وکثرت حمدہ علی الیکم، فرمایا اے حضرت انسان، اے لوگو، جو اللہ نے تم پر انعام کیے ہیں، فضل کیے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اللہ نے صحت دی، اللہ نے جسم دیا، اللہ نے آنکھیں عطا کی، ہر ذرے ذرے کا ذات پروردگار کے ہاں بندہ شکرانہ ادا کرے، شکریہ ادا کرے، شکر ادا کرے۔ اگر انسان خود توجہ نہیں کر سکتا، متوجہ نہیں ہے کہ انسان کی ذات کے اندر اللہ نے کتنے انعام عطا فرمائے، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بندہ جائے کسی طبیب سے پوچھے، کسی ڈاکٹر سے پوچھے کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ میڈیکل پڑھتے ہیں، کہ اللہ نے اس جسم کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، تو وہ آپ کو ایک ایک ذرے کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ نے تیرے اندر آنکھیں رکھی ہیں، اللہ نے زبان رکھی ہے، اس زبان کے اندر اللہ نے ذائقے کا، وہاں پر ذائقے کا رکھا ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے میٹھا کون سا ہے، کڑوا کون سا ہے، اور اسی طرح یہ آنکھ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان ایک سامنے دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دیکھنا چاروں طرف سے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دور تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ کان اللہ نے عطا فرمائے، نزدیک والوں کی بھی بات سنتا ہے، دور والوں کی بات سنتا ہے۔ اللہ نے پاؤں عطا فرمائے کہ انسان گھر میں بھی چل سکتا ہے، دور کا سفر بھی کر سکتا ہے۔ ہاتھ عطا فرمائے، اللہ نے کھانا بھی کھا سکتا ہے، نیکی
کرنا چاہتا ہے اس ہاتھ کے ذریعے نیکی بھی کر سکتا ہے، اور انسان کو تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ تقوی اختیار نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قل ورعہ مات قلبہ، فرمایا جس کے پاس تقوی کم ہوگا، پرہیزگاری کم ہوگی، اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اس کا ضمیر مر جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا حرام اور حلال میں کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے، وہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا جس کا دل مر جائے کیا ہوتا ہے، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دخل النار، جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے ذات پروردگار اسے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اس کا دل مردہ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھائی کس طرف ہے، برائی کس طرف ہے، ظلم کہاں ہو رہا ہے اور نیکی کہاں ہو رہی ہے، مظلوم کہاں کھڑا ہے۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بڑے بڑے افراد ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، روحانی لباس میں بھی ہو سکتے ہیں اور مولانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فلسطین کے مسئلے میں خاموش رہتا ہے، غزہ کے مسئلے میں خاموش رہتا ہے، لبنان کے مسئلے میں خاموش رہتا ہے۔ صرف کیا، اگر میں کوئی بات کروں گا وہ دشمن، وہ افراد جو ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں وہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، میرے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ نہیں میرا بھائی بزرگ، اے نمازیوں، ہمارا فرض بنتا ہے جہاں تک ہو سکے، اگر انسان مالی طور پر مدد کر سکتا ہے مالی طور پر مدد کرے مظلوم کی، زبانی طور پر کر سکتا ہے زبان کے ذریعے کرے، لکھ کر سکتا ہے تو ان مظلومین کی مدد کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات پروردگار نے حضرت انسان کے اندر بہت ساری صفات رکھی ہیں، جیسے کہ انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک صفت حیا کی رکھی ہے، شرم کی رکھی ہے۔ یہ بڑی مہم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ صفت بہت سارے افراد میں پائی بھی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن میں یہ موجود نہیں ہوتی، شرم و حیا جسے کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر شرم و حیا کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں کے قریب کھڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان جانوروں کو پانی پلایا۔ جیسے ہی حضرت شعیب کی بیٹیاں واپس گئیں اور اپنے والد کو جا کے کہا ایک مومن ہے، ایک مجاہد ہے، مرد ہے، اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، تو حضرت شعیب نے کہا جاؤ اسے میری طرف لے آؤ اور اسے کہو میرا بابا تمہیں اس چیز کا اجر ادا کرنا چاہتا ہے جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب یہ بیٹی آئی، یہ خواتین آئی، شرم و حیا کے دامن کو پکڑتے ہوئے اس شرم و حیا کے انداز میں آئی اور آ کے کہتی ہے مرد خدا ہمارا والد تمہیں اجر دینا چاہتا ہے، اس کی جزا دینا چاہتا ہے جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ حیا رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اور قرآن نے صاحبان حیا شرم کو صاحب مومن قرار دیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ حیا کیا ہے؟ الحیاء زینت الاسلام، یہ جو حیا ہے یہ اسلام کی زینت ہے، کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، انسان بڑے کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، چھوٹے کا حیا کر جاتا ہے، کسی نے گستاخی کی ہے اس کو صبر و تحمل سے گزار دیتا ہے، اور ذات پروردگار اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی ہے کہ مومن ہوتے ہی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مومن وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن وہی ہوتے ہیں جن میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
الحیاء مفتاح کل خیر، فرمایا تمام اچھائیوں کی چابی کا نام حیا ہے. کہ انسان کسی نے گستاخی کی، کسی نے بدتمیزی کی، انسان کو حیا آ گئی، شرم آ گئی، خاموش ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے صبر کرنے پر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب ایک انسان اگر سے سامنے والے جس طرح بد اخلاقی کی، بد تہذیبی کی، گستاخی کرنے پر ویسے ہی جواب دے دیتا ہے، پھر اس گستاخی کرنے والے کا اور یہ سننے والے کا ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہا. اور اسی طرح امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حیا کی اقسام ہیں جو حدیث میں موجود ہے. سب سے پہلے انسان اپنے ذات پروردگار سے حیا کرے. انسان کو حیا کرنی چاہیے. گھر سے اٹھ رہا ہے، ذات پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. لوگوں کے سامنے ہم تو سچ بولتے ہیں، لیکن جب خلوت ہو جائے اور گھر میں بیٹھے ہو، موبائل ہاتھ میں اور پوچھنے والا پوچھے کہاں ہو، ہم کہیں جناب بازار میں ہے، گھر پہ نہیں ہے، فلاں جگہ پہ نہیں. جس طرح ہم ظاہر میں لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں، اسی طرح ہم باطن میں تنہائی میں بھی ہوں وہ سچ بولے. ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، مالی طور پر نقصان ہو جائے، ہونے دیا جائے، کیا ہو جائے گا. وہ ذات پروردگار کے حضور انسان حساب دے ہے. امام نے فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ ذات پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ وہ دیکھ رہا ہے. انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، سفر میں ہو، بیٹھا ہو، کھانا کھا رہا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، لمحے لمحے کو وہ ذات پروردگار دیکھ رہا ہے. انسان گفتگو کر رہا ہے، کسی کی غیبت سن رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ ذات پروردگار سن رہا ہے. لمحے لمحے کا اس کے پاس حساب ہے. دوسرا فرمایا فرشتوں سے انسان کو حیا کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے کندھوں پہ ہے، یہ ایک تشبیہ دی جاتی ہے کہ دو فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں جانب ہیں، ان سے انسان کو حیا کرنی چاہیے. ظاہری طور پر وہ نظر نہیں آتے لیکن حقیقت میں موجود ہیں. اور انسان جب قیامت کا دن ہوگا، یہ ملک، یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے. کیا کہیں گے؟ اے میرے اللہ، یہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی تیری نافرمانی کرتا تھا، تیری راہ سے بھٹکا ہوا تھا. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو گناہ گار ہے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو غیبت کرتا تھا. اور اگر وہ ذات پروردگار کے ہاں توبہ کیے بغیر مر جائے تو یہ ملک، یہ فرشتے اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور اگر حضرت انسان توبہ کر لے اور انسان اچھائی کو اپنا لے، انسان اچھا ہو جائے، پھر ذات پروردگار یہی فرشتے، یہی ملک اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ میرے اللہ، یہ تو وہ بندہ تھا جو تیرا بھی لحاظ کرتا تھا، تیرا بھی حیا کرتا تھا، ہم فرشتوں کا بھی حیا کرتا تھا. اور پھر فرمایا تیسرا حیا کیا ہے؟ اپنے آپ سے انسان کو حیا آنی چاہیے. انسان اپنے ضمیر کو، انسان کو پتا ہے، ہر ایک کو اپنے بارے میں زیادہ پتا ہے کہ میں جناب جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، میں تنہائی میں کیا کر رہا ہوں. سب سے پہلے اسے اللہ سے حیا آنی چاہیے، پھر فرشتوں سے حیا آنی چاہیے، پھر تیسرا فرمایا اپنی ذات سے حیا آنی چاہیے. کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر، بہت سارے افراد ہیں جو توبہ کرتے ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہے. کیسے توبہ کی؟ تنہائی میں بیٹھے، جیسے ہی اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوئے فوراً اللہ کے ہاں توبہ کی. کہا میرے اللہ، میں غفلت میں تھا، میرے پاس مال دولت تھی، میرے پاس عہدہ تھا، میں تیرے راستے سے دور چلا گیا تھا، میں شیطان کے راستے پہ چلا گیا تھا، لیکن میرے اللہ میں چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے آیا ہوں. پھر وہ ذات پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. وہ نہ وقت دیکھتا ہے، نہ زبان کو دیکھتا ہے، نہ حالت کو دیکھتا ہے کہ انسان کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، اسی
اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے میرے اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں حقوق اللہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، جو روزے رہ گئے، جو حج مجھ پر واجب تھا اس کو میں ادا کروں گا، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، تہمت لگائی تھی، کسی کی عیب کو بیان کیا تھا، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں پہلے توبہ کرتا ہوں، پھر اس مومن کے دروازے پہ جا کے اسے مناؤں گا، اسے کہوں گا اے مرد مومن میں نے تیری غیبت کی تھی، تیری توہین کی تھی، تیرے عیبوں کو لوگوں کو بتایا تھا، میں آج معافی مانگنے آیا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ جس طرح ذات پروردگار معاف کرنے والا ہے، پھر وہ اللہ اس بندے کے دل میں رحم پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ انسان بھی توبہ کر لیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میں نے ایک بندے کی غیبت کی تھی، ایک بندے کے خلاف باتیں کی تھی، جھوٹ بولا تھا، تہمت لگائی تھی، عیب جوئی کی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس سے کیسے جا کے معافی مانگوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں دعائے خیر کی جائے، اس کے لیے صدقات کیے جائیں، اس کے لیے خیرات کی جائے، جب بھی نماز پڑھے 2 رکعت نماز ہدیۃً اس مومن کے حق میں پڑھے کہ میرے اللہ جس مومن کی میں نے غیبت کی تھی اس کو یہ 2 رکعت نماز ہدیہ فرما، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اے میرے اللہ تو اس بندے کے حق میں میرے لیے بخشش کی دعا کو قبول فرما، کہ انسان وہاں عالم برزخ میں اللہ کی بارگاہ میں جس طرح والدین دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اے میرے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ ہمارے بچوں کی یہ مشکل دور فرما، اسی طرح وہ افراد جنہوں نے کسی کی مشکل کسی کی اذیت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، ذات پروردگار وہاں پر ان کی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثہ لا یستحی منہن خدمت الرجل الضعیفیہ، فرمایا کہ 3 ایسے مقامات ہیں کہ انسان وہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا کیا؟ فرمایا مہمان کی خدمت کرنا، انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مہمان گھر پہ آ گیا ہے، جو کچھ وہ مانگتا ہے، جو کچھ اسے عطا کر سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دے، کھانا اپنے ہاتھوں سے ڈال کے دے، پانی اپنے ہاتھوں سے اس کو گلاس میں ڈال کے دے۔ فرمایا کہ پہلا مہمان کی خدمت کرنے میں انسان کو حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا فرمایا قیامہ عن مجلس لأبیہ ومعلمہ، فرمایا دوسرا کسی محفل میں بیٹھا ہوا انسان ہو، اس کا والد آئے یا استاد آئے اسے کھڑے ہو جانا چاہیے، کہ استاد آ گیا اس کے احترام میں انسان کھڑا ہو جانا ہے، جگہ دینی چاہیے۔ والد آ گیا ہے اور انسان ہو سکتا ہے عہدے میں وہ والد عہدے دار نہ ہو، خود عہدے دار ہو، بڑا عہدہ اس کے پاس ہو، جیسے ہی والد محفل میں آئے فوراً اس کے لیے کھڑا ہو جائے، حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا تیسرا وطلب الحق وإن قل، فرمایا اپنا حق مانگنا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ اس بندے سے پیسے لینے آئے، کوئی ضمیر کا مسئلہ ہے، کوئی انسان میں انصاف چاہنا ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انسان اپنے حق کی طلب کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ شرم اور حیا کرے، نہیں، اس کے دروازے پہ جائے، بار بار کہے، لوگوں کو کہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ اسے کہو میرے حق کو واپس کرے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد محمد کہ مومن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ذات پروردگار کے حضور ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات
موجودہ حالات آپ جان رہے ہیں اور سن چکے ہیں کہ فلسطین کے اندر بہت برا حال ہو رہا ہے. بہت سارا علاقہ اسرائیلیوں نے تباہ کر دیا ہے. بہت سارے خاندان، بہت سارے افراد شہید ہو چکے، اور اس کے بعد اس نے لبنان میں حملہ کر دیا ہے. شہید حسن نصر اللہ شہید ہوئے، اور ان کے نائب سید ہاشم صفی الدین بھی شہید ہو گئے. اسی طرح حماس کے جناب شہید یحییٰ سنوار بھی، یہ بھی شہید ہو گئے. دیکھیے یہ مقاومت، یہ جنگ جاری رہے گی. شہادتیں یہ سبب نہیں بنتی کہ انسان ہار چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھے ایک تحریک کا، ایک نہضت کا، ایک انسان کے جو پروگرام بنایا ہوا ہے، ایک مقصد ہے فلسطین کی آزادی، کہ ایک کی شہادت سے، ایک قائد کے جانے سے ساری تحریک ختم ہو جائے گی، مقصد ختم ہو جائے گا. نہیں، ہاں ان کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے ان کے اندر. آپ نے دیکھا شہید حسن نصر اللہ جب ان پر حملہ کیا گیا، ان کے انتقام میں ایران نے کتنے ان پر میزائل مارے. اور اسی طرح جناب ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس نے کتنے حملے کیے. ابھی جو یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد حماس نے کتنے حملے کیے. ایسا نہیں ہے، بہت سارے. ان کا ایک جملہ شہید ہانیہ کا جو انہوں نے رہبر معظم کے حضور بیان کیا تھا، کہا تھا کہ ایک قائد کے جانے سے دوسرا قائد آ جاتا ہے، ایک سردار کے جانے سے دوسرا سردار آ جاتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ذات پروردگار انشاءاللہ انہی مجاہدین کے ہاتھوں میں فلسطینی کو آزادی ملے گی. دیکھیے افسوس ہوتا ہے وہ افراد جو حرم کے متولی ہیں، جو کعبہ کے متولی ہیں، کیا بیان دیتے ہیں؟ جیسے ہی آنکھوں سے اندھے ہیں ویسے دل سے بھی اندھے ہیں. اور ایک بات وقت نے کیا کہا کہ شہید سنوار کے لیے، یحییٰ سنوار کے لیے ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا نہ کی جائے. کیوں؟ صرف یہی کہ ان کے پیچھے ایران ہے، ان کے پیچھے تشیع ہے، اور مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ کیوں جہاد کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان افراد کی جو چاہے بڑے اسلامی ملکوں کے سربراہ ہوں یا حرم خادمین ہوں، جو کوئی بھی ہو، اگر جنہوں نے فلسطین کی آ کے حمایت نہیں کی لیکن آ کے ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کے خلاف بیان دیتے ہیں، وہ ذات پروردگار کے حضور جواب دہ ہیں. اور اسی طرح آپ بھی مطمئن رہیں. بعض اوقات ہمارے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں. ہم جو سوشل میڈیا کے نوجوان کو دیکھتے ہیں، ایسی پوسٹیں لگا دیتے ہیں، کیا ابھی ختم ہو جائے گا، فلسطین ختم ہو گیا، یہ مقاومت ختم ہو گئی، یہ ہو گیا. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. جتنا بھی دشمن طاقتور ہو، جتنا بھی اسلحہ ہو، جتنے بھی اس کے پاس افراد ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ مل جائیں، لیکن یہ مقاومت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ ان قریب، ہو سکتا ہے کتنا عرصہ لگ جائے، لیکن انشاءاللہ ان قریب فلسطینیوں کو آزادی ملے گی، اور وہاں اسرائیل نام کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی. اور اسی طرح شہادت کا جو جذبہ ہے ان تمام کے اندر موجود ہے. بڑھ چڑھ کے حملہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. وہ آخری ویڈیو آپ نے دیکھی شہید سنوار کی کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ڈرون کے ذریعے وہاں جیسے ہی پہنچا ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی، کہ اگر میں زخمی ہوں، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں آئے میں تمہارا مقابلہ کروں گا. وہ اس نے اسی ڈرون کی طرف پھینکا اور یہ پیغام دیا پورے عالم اسلام کو اور کفر کو کہ مت سمجھے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس افراد کی کمی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، تمہارے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ہمارا شہادت کا جذبہ کم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح پھر ہمارے جو پارا چنار کا حالات ہیں، آپ مومنین واقف ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے حکومت کو سنبھالا ہوا ہے، جانتے ہیں کون ہے وہ افراد جن کو انہوں نے
تیار کیا ہے، پھر وہی حالات دوبارہ پیدا کر دیے گئے، محاصرہ کر دیا گیا ہے تاکہ ان 12 چناروں کے کہ وہ شیعوں کے جنازے بھی اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہو پا رہے۔ بہت سارے افراد ہیں جو زخمی ہیں، بیمار ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، کھانے کی قلت، پانی کی قلت، دوائی کی قلت ہے، اور ہمارا حکومت وقت سے گزارش یہی ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے، جس طرح غزہ اور فلسطین والا مسئلہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں شیعہ جہاں پر بھی ہیں، اگرچہ مظلوم ہیں لیکن طاقتور ہیں، ان کے اندر، ان کے جسم میں، ان کی جان میں مقاومت کی، مقابلہ کرنے کی ہمت و طاقت موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔